Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. ناظرین خوش آمدید پروگرام کب کیسے اور کیوں میں. ابھی آپ نے ویڈیو کلپس دیکھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھارت کے اجیت دوول صاحب. یہ فرما رہے تھے کہ طالبان یا ٹیررسٹ دہشت گرد یہ کسی کے نہیں ہوتے, ان کی وفاداریاں کسی وقت بھی خریدی جا سکتی ہیں, اس کی قیمت اگر لگانے والا کوئی ہو. یہ نہ آپ کے ہیں نہ ہمارے ہیں. یہ ان کا میرے خیال میں مجھے مذہب کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بہرحال ایک بات طے ہے, ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا. جب کوئی ملک نہیں ہے تو وفاداری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملک وفاداری کے لیے ملک ہونا ضروری ہے, وفاداری کے لیے اس ملک کی سرحدیں ہونا ضروری ہے جس کو مانا جائے کہ یہ ملک ہے اور یہ سرحدیں ہیں, پھر وفاداری کی بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا 1200 کروڑ کا بجٹ ہے, اگر ہم 1800 کروڑ کا بجٹ 1800 کروڑ روپے دے دیں تو یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے. جب یہ بات کر رہے تھے, جب میں نے بات پہلی دفعہ سنی تھی اسی دنیا چینل میں, پہلے بھی ایک ویڈیو چلی تھی, تو میرے ذہن میں ایک صاحب آ گئے تھے. صاحب کیا تھے؟ ایک ٹیررسٹ تھا مست گل. یہ تھے حزب المجاہدین کشمیر کے کمانڈر. اب یہ اپنے ایک زمانے میں یہ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے, اور ایک زمانے 1995 میں چراغ شریف کا محاصرہ ہوا تھا, تو یہ محصور ہو گیا تھا وہاں پہ مستقل اپنے کچھ 10 12 13 14 ٹیررسٹ ساتھیوں کے ساتھ, اور اس کا محاصرہ کر لیا تھا انڈین آرمی نے. تو 2 مہینے تک اس کا محاصرہ رہا تھا, محصور تھے اور یہ جنگ لڑتا رہا مستقل. اس کے بعد اچانک آگ لگی مزار شریف میں اور مزار شریف کو نقصان پہنچا, اور پھر سمجھ نہیں آئی کہ مستقل صاحب وہ جو آرمی کا اثار تھا اس سے نکلے کیسے اور پاکستان کیسے داخل ہو گئے. 17 سال بعد جا کے 2012 میں جسونت سنگھ جو ایکسٹرنل افیئر منسٹر تھے انڈیا کے, انہوں نے یہ ایک تہلکہ نما ایک بیان داغ دیا کہ جناب اس وقت 1995 میں چراغ شریف سے جو سفر ہے پاکستان کی باؤنڈری بار کرنے کا, اس میں انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حفاظت میں اپنی تحویل میں باحفاظت طریقے سے پاکستانی باؤنڈری پہ اس کو دھکیل دیا تھا. تو اب 17 سال بعد یہ جایا تھا. میں بات کروں گا, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں حسن خان صاحب, اینکر پرسن ہے اور اسی طرح کے معاملات میں ان کی نظر ہوتی ہے, اور میرے ساتھ بریگیڈیئر ساتھ صاحب دفاعی معاملات میں مہارت رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جہادی تنظیموں پہ بھی نظر رکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں بات شروع کروں گا. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, انہوں نے بات کی ہے کہ ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا, ان کی وفاداری کسی وقت بھی خریدی جا سکتی ہے, یہ کسی کاز کے لیے لڑتے ہیں, یہ نوکری کے لیے لڑتے ہیں, جو بھی کوئی ان کو نوکری دے گا وہ ان کو کر دیں گے. اب اسی ضمن میں نے مست گل کا ذکر کیا کہ مست گل جسے ہم ایک وقت میں مجاہد سمجھتے رہے, کشمیر کی آزادی لڑنے والا, وہی مست گل کے بارے میں خوشونت سنگھ کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ یہ تو ان اے وے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بندہ تھا, انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اسکارٹ کر کے لائن آف کنٹرول سے پاکستان کی طرف دھکیل دیا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ہے کہ اس کو بالکل جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو سپیچ ہے یہ میں نے پہلے بھی سنی ہے, ابھی بھی آپ نے اس کے کلپ سنائے ہیں, لیکن یہ بالکل ایسا ہے نہیں جس طرح انہوں نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں کر دیا کہ جی 1200 کروڑ کا بجٹ ہے تو میں 18 کر دوں گا تو میری سائڈ پہ سارے آ جائیں گے. کیونکہ ایسی تنظیموں میں ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ آئیڈیالوگز ہوتے ہیں, کچھ نیشنلسٹ ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ کرمنلز ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ ویسے ہی مطلب ہے کہ کسی ایسے کام میں ملوث ہونا چاہتے ہیں, وہ اس لیے جوائن کر لیتے ہیں. اور یہ مسگل صاحب کا میں بتاؤں کہ یہ ابھی پشاور میں سرگرم ہے, یہ جو پشاور وادی میں جو طالبان سرگرم ہے ان کا یہ ملٹری کمانڈر ہے, اور یہ جو پشاور میں پے در پے حملے ہوئے تھے پچھلے 3-4 ماہ پہلے اس کی ذمہ داری بھی لیتا رہا, ویڈیو اس کی ذمہ داری بھی لیتا رہا, اس کی ذمہ داری وغیرہ لیتا رہا.
تو میرے خیال میں اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں تو ان میں مختلف قسم کے اور مختلف ہیوز اینڈ شیڈز کے آپ کو لوگ ملیں گے. ڈیوائڈ کس طرح کرے؟ مستقل کی ہم نے مثال دے دی کہ جو اس کا واضح ثبوت ہے کہ ان کا ایکسٹرنل افیئر کا منسٹر یہ کہتا ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ اس کے اسکاٹ گیا. وہ الگ بات ہے. اس کے بعد انڈیا میں ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی تھی کہ انڈین جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور انڈیا کے جو فوجی حلقے تھے وہاں کے مقتدر حلقوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن جسونت سنگھ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بات ضروری ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ لوکل پولیس نے یہ کام کیا ہو. انہوں نے کہا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ لوکل جو کمانڈرز تھے انہوں نے یہ کام کیا ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈیوائڈ کس طرح کریں گے کہ پیسوں کے لیے نوکری کے لیے کون کام کر رہا ہے اور آئیڈیا کی بنیاد پہ کون کام کر رہا ہے اور نظریے کی بنیاد پہ کون کام کر رہا ہے، نیشنلسٹ کون ہے؟ کیسے ہم ڈیوائڈ کریں گے اس کی؟ مطلب ہے کہ اگر آپ مطلب ہمارے جو نیبرہڈ میں ہے افغانستان ہے، وہاں پر طالبان ہیں، ان کو ایک فرقہ جو ہے وہ ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے، جو مغرب نواز لوگ ہیں وہ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو ایک اور نظر سے دیکھیں تو جو ان کے ہائرارکی ہے وہ میرے خیال میں نیشنلسٹ ہے. وہ ایک مذہبی جو ان کا وہ ہے مشن ہے کہ افغانستان کے سرحدات کے اندر وہ شریعہ نافذ کرنا چاہتے تھے. ان کا کوئی بین المللی ان کا کوئی ہدف نہیں ہے اور وہ صرف افغانستان کے اندر ہونا چاہتے ہیں. ابھی اگر آپ نیچے اس کے میں چلتے جائیں تو ان کے رینک اینڈ فائل میں آپ کو اس قسم کے بہت لوگ ملیں گے جن کو آپ خرید سکتے ہیں، جن کو آپ دوسرے ایجنسیوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ملتے رہیں گے. لیکن بائی اینڈ لارج ان کی جو ہائرارکی ہے وہ نیشنلسٹ ہے اور وہ افغانستان جو ہے وہ آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی نظر میں وہ افغانستان کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور ایک بیرونی فوج جو ہے وہ افغانستان میں برسر پیکار ہے. نہیں، افغانستان پہ تو قبضہ ہوا ہے. دیکھیں بریگیڈیئر صاحب، جو آپ افغانستان کے جو بات کر رہے ہیں ان کے جو لڑنے والے لوگ ہیں، مجاہدین ہیں یا جو بھی نام دے لو، ایک ڈیکیڈ کے بعد نام بھی بدل جاتا ہے. کبھی مجاہدین ہوتے ہیں، پھر طالبان ہوتے ہیں، پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان قبضے میں ہے. تو جو پاکستان میں جو طالبان ہیں یا دہشت گرد ہیں تو پاکستان میں کس کا قبضہ ہوا ہے؟ بالکل جو پاکستان میں ہیں یہ ان سے بالکل مختلف ہیں اور ان میں آپ کو زیادہ تر جو ہے نا وہ اس قسم کے لوگ ملیں گے جو پاکستان میں ایک سیاسی عزائم رکھتے ہیں اور وہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں بندوق کی نالی کے زور پہ. تو وہ یہ چاہتے ہیں اور ان کا اپنا ایک شریعہ کا ایک وہ ہے. میرے خیال میں شریعہ کو وہ سمجھتے تو ہے نہیں. زیادہ سے زیادہ انہوں نے 2-3 سال، کسی نے 4 سال مدرسے میں گزارے ہیں اور اس کے بعد یہ عالم بن جاتا ہے اور ہم پہ اپنا دین جو ہے جو میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں حسن خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. حسن خان صاحب یہ بتائیے کہ انہوں نے ڈیوائڈ بتائی ہے کہ افغانستان سرحد کے اس پر جو افغانستان میں ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کے ملک میں قبضہ ہوا ہے، اس لیے وہ بکنے والی وہ چیز نہیں ہے. ان کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں. ہاں، پاکستان میں جو ایک طالبان کی ایک شکل ہے وہ ایک ہے کہ پاکستان میں کسی غیر ملکی فوج کا تو قبضہ نہیں ہے نا ہوا. پاکستان میں تو پاکستانیوں کا قبضہ ہے نا. تو پھر وہ جو اجیت صاحب ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اس کا مطلب پاکستان کے جو طالبان ہیں انہی کی طرف اشارہ کر رہے تھے نا کہ یہ ایک بکاؤ مال ہے، ان کو نوکری دو اور ان کو کام پہ لگا دو اور پاکستان کا کیا خان صاحب بریگیڈیئر صاحب تو میرے خیال میں اس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ ایک تو ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہیں اور ساتھ ساتھ ان چیزوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں، ایکسپرٹ بھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم اکثر دانستہ یا نہ دانستہ طور پر اپنی جب ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کا جو نیریٹو ہے ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں نمبر 1، یا ان کی سپورٹ میں ہماری جو ابھی جو بریگیڈیئر صاحب میرے خیال میں شاید میں غلط سمجھا ہوں کہ جو پوائنٹ سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ پاکستانی ملیٹنٹ، کیونکہ ایک تو یہ افغان طالبان اور پاکستانی ملیٹنٹ، میرے خیال میں اس کی کوئی کمپیریزن ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہ اگین ہمیں ہم قوم کو مسلیڈ کرتے ہیں کہ ہم جب ان کے سامنے ان کو رکھ دیتے ہیں تو طالب کا لفظ یا ملیٹنسی کا میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو افغانستان میں طالب ہے وہ ایک اچھا ہے اور جو پاکستان میں ہے وہ ایک میرے خیال میں ایک مسلیڈنگ نیریٹو کو ہم وہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے جو کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ سارے خریدے نہیں جاتے. ان میں کرمنلز بھی ہوتے ہیں، نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں، ریلیجس بھی ہوتے ہیں، لیکن جو کمانڈ کرتا ہے جو ٹاپ پہ ہوتا ہے ہمیشہ جو، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بڑا پاکستان کی تو 60 سال میں میرے خیال میں ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے جو آج بریگیڈیئر صاحب کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے اپنی ملک کی جو ڈیفنس تھا نا اس کو ہم نے آؤٹ سورس کیا تھا اور ہم نے کوشش کی تھی کہ جو ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں
ہم ان لوگوں کے ذریعے خواہ وہ ہندوستان میں ہو خواہ وہ افغانستان میں ہو، ان لوگوں کے ذریعے ہم وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے پروٹیکٹ کریں گے. تو ابھی تک ہمارے جو بعض حلقے یا ہمارے مذہبی طبقے ہیں یا ہمارے جو ملٹری سے ریلیٹڈ جو وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی تفریق بن جاتی، تقسیم بن جاتی اچھے برے میں، کہ ہر کوئی اپنی پسند کے طالب کو اچھا پروجیکٹ کرتا، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلی جاتی کہ طالبان میں اچھے بھی ہوتے کیونکہ ہم نے ان کو اچھے برے کی تقسیم میں ڈال دیا. یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس کو اچھے کہتے ہیں. پھر آپ کا یہ حق میرا اچھا طالب ہو سکتا ہے، آپ کے لیے برا، میرے لیے برا ہو سکتا ہے، برا طالب ہو سکتا ہے، میرے لیے اچھا طالب. یہ جو جب ہم اسی پیمانے پہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو شاید میں سمجھتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب سمجھتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے سننے والے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں جو انڈرسٹینڈنگ آپ کے میرے کہنے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. انڈین کا جو اچھا حسن، میں ایک بریک لے لوں، پھر بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اور مست گل کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں گا بریک کے بعد، حسن سے باتیں کرتے ہوئے، کہ مست گل صاحب انڈین ایجنٹ تھے یا پاکستان کے لیے کام کرتے تھے. وہ اپنا افغانستان کے لیے کام کرتے تھے کیونکہ افغانستان بھی چلے گئے تھے. آج کل وہ شمالی وزیرستان میں پائے جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں کبھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آج کل سنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اس حصے کے ساتھ وہ ہیں، ان کا الحاق ہوا ہے کہ جنہوں نے داعش کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا. اس پہ بات ہوگی کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو چونا لگانے کی کوشش کی تھی. بریک کے بعد بتاؤں گا. ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. حسن آپ سے بات میں کرتا ہوں. میں بھی بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جہاں مست گل نے بہت سارے چکرے دیے ہوں گے نا، کہ انڈینز کہتے تھے ہمارا بندہ ہے، پاکستانی سمجھے کہ یہ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. اسی طرح جب یہ پاکستان آیا نا، جب ان کو دھکیلا گیا بقول جسونت سنگھ کے، جب پاکستان کی طرف دھکیلا گیا سرحد کے اس پار، جماعت اسلامی ان کے لیے ہار لے کے کھڑی تھی، ان کا استقبال کیا گیا. پھر جماعت اسلامی ہیرو چراغ شریف کے یہ دیکھیں، پھر پورے ملک میں جماعت اسلامی مست گل کو لے کے پھری، اور لوگوں کو کہا گیا، ہمیں کہا گیا کہ دیکھو یہ مجاہد ہے، یہ لڑنے والا، یہ کشمیر آزاد کرائے گا. ٹھیک ہے، ہمارا تعارف ہو گیا، ہمارا پریچے ہو گیا مست گل صاحب کے بہت بڑا لیڈر. اس کے بعد کیا ہوا، یہی مست گل صاحب نے کیا کہ انہوں نے پیسے مانگنے شروع کر دیے جماعت اسلامی سے، باقاعدہ بھتہ نہیں جسے کہتے ہیں کہ جی انہیں پیسے دو. تو 20-25 کروڑ روپے انہوں نے مانگا تھا. ہوم ڈپارٹمنٹ کا لیٹر ہے، اس میں یہ تحریر ہے کہ مست گل صاحب نے جماعت اسلامی سے مانگے تھے 20 کروڑ روپے کہ جناب آپ مجھے پیسے دیں، ورنہ انہوں نے جو 3 نام بتائے تھے وہ تینوں کے تینوں نام جو ہیں نا وہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں. ایک قاضی حسین احمد مرحوم صاحب، ایک منور حسن صاحب، اور ایک آج کل کے جو سراج الحق صاحب ہے، ان کا نام، ان 3 کا نام، کہ ان کو خطرناک نتائج، یہی خطرناک نتائج کیا ہوتے ہیں بالکل کہ بھئی آپ یہ کریں گے. تو اب دیکھیں کہ آپ جماعت اسلامی جن کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا، بعد میں جماعت اسلامی کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کس بندے کو لے کے کندھوں پہ لے کے، پھر تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نوسر باز ہے، یہ چکر باز ہے، یہ سارا کچھ. لیکن آپ اس بائی دا ٹائم لوگوں کو آپ انٹروڈیوس تو کروا دیا نا. یہ جو آپ کی بات تھی کہ آپ جب اچھے برے کی کرتے ہیں تو ایک حصہ اچھا جو بتا رہا ہوتا ہے لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے آپ برا بتا رہے ہو تو کہتے ہیں اے برا ہے تو اے اچھا. تو اس پہ آپ کیا کہو گے کہ ہماری جماعتوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں وہ رہ سکی کہ کم سے کم پہچان سکیں گے کہ اس کو اگر مجاہد ہے تو پھر ٹھیک ہے بات. دیکھیں صدر خان صاحب، اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے نا، اپنے اس کے جو جینیسس ہے، اس کی جو کنسٹرکشن ہے پورے پروسیس کی، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. میرے خیال میں ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی ابھی تک ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جن بندوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے، جن بندوں کو ہم نے سکھایا ہے، جن بندوں کو ہم نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں وہ کیے، وہ ابھی تک ہمارے ہاتھ میں ہیں اور وہ نکل نہیں سکتے. یہ مست گل کی سفر آپ دیکھیں کہ چرار سے آتا ہے پاکستان، پھر جاتے ہیں شمالی وزیرستان، جاتے ہیں ٹی ٹی پی کو جوائن کرتے، ابھی اس کی روٹ ہے وہ دیش کی طرف، وہ افغانستان بھی گئے. تو اسی طرح میرے خیال میں ہمیں جو ہو سکتا ہے کہ مست گل کی طرح اور بہت سارے وہی میں کہہ رہا ہوں، مست گل کا تو ہمیں 18 سال بعد 20 سال بعد پتہ چلا کہ وہ یہی کریکٹر ہے. اگر جسونت سنگھ نہ کہتے تو میرے خیال میں پاکستان میں یونانیمٹی ہوتی، گفتگو ہی نہ کرتے. اسی طرح اگر یہ جو اجیت جیت ہے، اس نے جو بات کی، اس نے دیکھے ایک بات کہی ہے کہ طالبان جو ہے دیوبند والوں، وہ دیوبند کے سنتے ہیں اور دیوبند میں انفلوئنس ہمارا ہے، بھارت کا انفلوئنس ہے. افغانستان میں پاکستان سے ہماری رسپیکٹ زیادہ ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ طالبان میں رسپیکٹ کم ہے یا یہ نیشنلسٹ میں یا یہ جو خلق اور پرچم میں کم ہے. بات جو سمجھنے کی ہے میرے خیال میں ہمیں ایسے پاکستانی، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جس بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ آپ کا نہیں ہے جی.
جو بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے گھوڑا اس کا ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ جیسے چاہے وہ کر, یہ مرضی ہے, جس کی مرضی ہے اور اس نے آپ کے لیے بندوق کیوں اٹھائی؟ آپ نے پیسے دیے ہیں نا, آپ نے اس کو طاقت دی ہے, پیسے دیے. تو وہ جو اجیت جی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اگر 1200 یہ دے رہے ہیں 1800 ہم دیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ جو کرمنل آئیں گے یہاں سے وہاں سے, ان کے یہ کرمنل کے لیے تو ایک ریفیوج ہوتا ہے, ان گروپس میں جانا ایک ریفیوج ہوتا ہے. کرمنل بھی کس لیے کرائم کرتا ہے, اس کی بھی میں جو کہتا ہوں جینیسس اس کی ہمیں سمجھنی چاہیے, اور میرے خیال میں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, اور اس وقت ریئلائزیشن ہے کہ جن بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے, حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہم کوئی ایسے نیریٹو کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ جس سے مسئلہ حل ہونے کی کوئی توقع کرنی نہیں چاہیے. ہمیں کوئی ان ٹوٹو یا ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک رول ہوتا ہے نا, اس کے تحت ہمیں طے کر دینا چاہیے کہ یہ ادھر رہنے والا ہے کہ ادھر رہنے والا ہے. یہ اس نظریے کے ساتھ نتی ہے کہ وہ نیشنلسٹ ہے, کہ وہ کرمنلز ہے, کہ وہ کرمنل نہیں ہے. تو ہمیں ساری اس نیریٹو سے نکل جانا چاہیے کہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, چاہے ان کے مختلف چہرے ہو. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں ان باتوں سے جو میں نے آپ کو باتیں کی, اس کا ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ متفق ہوں. میں نے تو آپ کو ایک حالت بتائی, ایک ریالٹی بتائی, حقیقت ہے یہ زمین کے اوپر. ابھی جو اگر میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں تو یہ جو پوری اسٹریٹجی ہے نا پراکسی فورسز کی, اور آپ اس قسم کے لوگوں کو استعمال کریں کہ جو آپ کے فارن پالیسی کے جو اہداف ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے آپ استعمال کریں, یہ پوری اسٹریٹجی فلاڈ ہے, یہ غلط ہے, اس کو کرنا نہیں چاہیے. اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ افغانستان میں جو وہاں پر ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اس سسٹم کے خلاف افغانستان میں تھی, اور وہ پولیٹیکل موومنٹ تھی. ہم نے اور سردار داؤد نے کچھ غلطیاں کی, اس کے بعد ہم نے اوپر سے ایسی غلطیاں کرنی شروع کر دی کہ ہم نے پھر پیچھے ہی نہیں دیکھا, اور ان کو بلا کے اور اس پولیٹیکل موومنٹ کو ہم نے مسلح کیا, اور اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. اس طرح 89 میں کشمیر میں ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی, اور اگر اس پولیٹیکل موومنٹ کو ہم تقویت دیتے, اس کی مورل سپورٹ کرتے, اس کو دنیا میں اجاگر کرتے, اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے, تو میرے خیال میں ہند جو ہے وہ مجبور ہو جاتا کہ کشمیر کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے طرف وہ قدم اٹھاتا. ہم نے اس کو ہائی جیک کیا, اس کو مسلح کیا, اور یہاں تک کیا کہ کشمیری ہم سے متنفر ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ جی بہت مہربانی آپ کی. لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم ایک مصیبت میں آ گئے ہیں, اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ہم کیا کریں؟ ایک دم اس میں سے چھٹکارا تو ہے نہیں کہ ہم اس کو بالکل کوئی گاڑی ہے کہ ہم اس کو ایک طرف جا رہے تھے اور ہم نے ایک یو ٹرن لے لی اور ہم دوسری طرف چل پڑے. تو ہمیں ابھی آہستہ آہستہ اس میں سے نکلنا پڑے گا. بریگیڈیئر صاحب گاڑی الٹ جائے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑی الٹ جائے گی ایک دم سے یو ٹرن لیا ہم نے؟ ہاں جی بالکل, یہ نہیں ہوتا نہیں ہے نا, یہ ہو نہیں سکتا, گاڑی ہے نہیں. میں نے کہا اگر گاڑی ہوتی تو ہم اس کو یو ٹرن لے سکتے, گاڑی ہے نہیں. اس کے اندر ایک تاریخ ہے, اس کے اندر ہمارے مطلب ہے کچھ لوگ آ گئے ہیں. ان آرگنائزیشن جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نام ہم اس کو دیتے ہیں, اس کے اندر اس قسم کے لوگوں کا داخلہ ہو گیا ہے کہ ان کو صاف کرنے کے لیے آپ کیا پوری آرگنائزیشن توڑنی پڑے گی. تو آپ ان کو آہستہ آہستہ باہر نکالیں گے. جنرل وحید کاکڑ صاحب نے کوشش کی تھی 1993 میں کہ چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر کے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں, لیکن وہ پھر دوبارہ جا کے تو مضبوط ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ پالیسی ہمیں ابھی آہستہ آہستہ چینج کرنی پڑے گی, آہستہ. اور میرے خیال میں جنرل راحیل شریف بہت ہی گہری ذہنیت رکھتے ہیں, اور وہ انہوں نے اس طرف ایک سفر شروع کر دیا ہے. جس آہستگی کی بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, جس آہستگی کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا اس وقت وہ اسی آہستگی سے حالات کو معمول پہ لایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, میرے خیال میں اس وقت جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ یہ اس پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو یہ ہم پالیسی اختیار کر رہے تھے وہ غلط تھی. اور میرے خیال میں انہوں نے ایکنالجمنٹ کی ہے, بالکل ڈائریکٹ یا براہ راست تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بہت غلطی کی, ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں سو مینی ورڈز انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ پالیسی غلط تھی, ہم ابھی ساروں کے پیچھے جائیں گے. افغانستان میں آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ بھی میرے خیال میں یہ چاہتی ہے. میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں میرے خیال میں ان میں زیادہ اس میں وزڈم ہوتی ہے ان میں, اور وہ اس قسم کی پالیسی اختیار نہیں کرتے ہیں, ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کی صاحب مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے, بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی. بریک لینی چاہیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے نمائندے ہیں محمد عمران صاحب, وہ بھی دفاعی امور کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ ان جہادی تنظیموں کو دیکھتے ہیں, ان سے ہی بات ہوگی بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے نمائندے محمد عمران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عمران، آپ نے ہماری باتیں سن لی ہوگی کہ ہم کیا بات کر رہے تھے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ان کا کوئی ملک نہیں ہے، نہ پاکستان ان کا ملک ہے، نہ افغانستان ان کا ملک ہے، نہ ہندوستان ان کا ملک ہے، نہ کشمیر ان کا ملک ہے. تو یہ نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، جہاں سے زیادہ پیسے ملتے ہیں اس طرف سرک جاتے ہیں. تو آپ اتنے عرصے سے اس ایریے کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ تاثر آپ کو ملا کہ ہاں یہ لوگ تو نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، جہاں زیادہ پیسے ملیں گے وہاں سرک جائیں گے؟ خان صاحب، جو ابھی حالیہ جو آپریشن ہوا شمالی وزیرستان میں، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ جو وار اکانومی ہے اس وقت وہ اربوں روپے کی بن چکی ہے، جس میں اسلحہ بھی ہے اور گاڑیاں ہیں اور پیسے کی ریل پیل ہے، اور یہ باقاعدہ جو ہے ایک وار اکانومی کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس کی مالیت اربوں میں جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. جس قسم کا اسلحہ پکڑا گیا اور یہ سارا کچھ ہوا. پھر اگر ہم دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لطیف اللہ محسود افغانستان میں اور منگل وہاں سے ان کے معاملات کے بارے میں بھی بہت ساری خبریں آتی رہی ہیں کہ وہاں سے این ڈی ایس سے اور باقی جگہوں سے پیسہ ملتا رہا. پہلے یہ جو لوگ یہاں پہ تھے، الیاس کشمیری کی ایک بڑی واضح مثال دی جا سکتی ہے کہ جو پہلے پاکستان کے اندر تھے، کشمیر کے اندر جہاد کا نعرہ بلند کرتے رہے، لیکن پھر بعد میں وہ شمالی وزیرستان شفٹ ہو گئے اور پھر جا کے القاعدہ کے ساتھ سب سے بڑا مضبوط نیکسس الیاس کشمیری کا تھا. اور القاعدہ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کاروائیاں، ان میں سب سے زیادہ الیاس کشمیری ان کے سپورٹ میں آتے رہے. اسی طرح میجر مقبول کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس انداز سے ان کو یہاں پر پذیرائی ملی اور جس انداز سے جماعت اسلامی نے ان کو اٹھایا کہ جو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا کمانڈر میجر مقبول کے طور پہ، تو پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ ہی پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ ہمیں پیسے دیں. اور پھر جب وہ نہیں ہوا تو وہ جا کر وہاں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں زندگی گزارنی شروع کر دی اور وہاں پر بھتہ خوری بھی اور باقی ساری چیزیں بھی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ مولوی فضل اللہ کی مثال آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے ان کی زندگی کا سٹارٹ کہاں سے ہے، اور اس کے بعد جو پیسے جس انداز سے ریل پہ ہے، اور اس وقت وہ افغانستان کے اندر موجود ہے، وہاں پہ ان کو کارڈ بھی ملے ہوئے ہیں، آفیشیل گاڑیاں بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں. تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے اندر جن کے نزدیک یہ پوری ایک وار اکانومی ہے. اغوا برائے تاوان کی کئی وارداتیں آپ نے بھی دیکھی ہیں اور سامنے بھی آئی، جس کے اندر بڑے ہائی پروفائل لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اغوا کیا گیا، اور اغوا کے نتیجے میں بڑی بھاری رقم جو ہے وہ تاوان کے سلسلے میں ڈیمانڈ کی گئی. جی شکریہ محمد عمران ہمارے ساتھ رہنے کا، ہم کو آگاہی دینے کا. حسن بات کرتے ہیں، ابھی عمران بھی بات کر رہے تھے، ابھی انہوں نے بات کیا کہ اغوا برائے تاوان میں بھی یہ لوگ ملوث رہے تھے. تو کل بھی میں نے شو کیا تھا تو اس میں میں نے بتایا تھا کچھ سینیٹر حضرات کا کہ وہ ان کے ایک سینیٹر تھے حافظ رشید صاحب، کل ہمارے ساتھ لائن پہ بھی تھے، ان کے والد صاحب کو اغوا کیا گیا، ان کو پیسے دے کے چھڑوانا پڑا. جب انہوں نے والد صاحب کو چھڑوایا پھر ان کو دھمکیاں ملنی شروع کی. تو حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود بھی نہ ان کے پولیس کام آئی، نہ ایف آئی اے کام آئی، نہ کوئی اور ادارہ کام آیا. پھر انہیں اگین پھر پیسے پوسے دے کے اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑے. اب ہم یہاں سے بات کرتے ہیں ایک اور آپ نے اشتہار دیکھا 1717 ایک ساتھ ایک ساتھ. اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، عوام کو روکا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اس میں خاص طور پہ ایک چیزیں کہ مسجدوں میں اور دکانوں میں، ہسپتالوں میں، گلیوں محلوں میں چندہ نہ دیں آپ کالعدم تنظیم کو. اور اس کے ساتھ جس شیک پہ میری نظر پڑی ہے وہ یہ ہے کہ قدرتی آفات یا فلاحی مقاصد کی آڑ میں عطیات اکٹھے کرنا، قدرتی آفات کے دوران امدادی کیمپ لگانا، مثلا وہ یہ اب اشتہار کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب ہمارے ہاں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو کالعدم نہیں ہیں، جیسے جماعت الدعوہ ہے، ان کا ایک ادارہ ہے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پاکستان. یہ اکثر کوئی قدرتی آفات ہوتی ہے تو یہ میدان عمل ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اسٹیٹ مشینری سے پہلے اسپاٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ عفران ہو، چاہے 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، یہ اس جگہ پہنچ جاتے. اب آپ کیا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس میں سے مجھے کوئی ایک خطرے کی بو نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ جا کر ایک دن یہ جو فلاحی ادارے ہیں تنظیموں کے، شاید ان کے اوپر کاری ضرب کا وقت نہ آ گیا ہو. کیا کہیں گے صاحب؟ یہ جو قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیا آپ ایک نام سے اے سے آپ تنظیم چلا رہے، اے کو آپ نے قلعدم کیا تو آپ بی رکھ دے، بی کو قلعدم کیا سی رکھ دے. ہمارے ہاں تو یہ کوئی ہے نہیں، بندہ وہی ہے، لوگ وہی ہے، سٹرکچر وہی ہے، آفیسز وہی ہے، صرف نام چینج کرنے سے آپ پہ جو ہے نا وہ تو یہ جو ادارے ہیں یہ تو کور ہوتے ہیں.
یوزولی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو جماعت دعویٰ یا جو یہ فلاح انسانیت کا جو ہے، دیکھیں اوران میں جب زلزلہ آیا تو آئی واز ان کوئٹہ، میں کوئٹہ میں تھا. کسی بھی ادارے کو، کسی بھی این جی او کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ آوران جائے سوائے جماعت دعویٰ کے، فلاح انسانیت کے. اسی طرح ہر جگہ پہ جو زلزلہ ایکسپرٹیز کا ایک لیول ہے. میں یہ پڑھ رہا تھا، ان کی چیزیں پڑھ رہا تھا، ویسے اس کے بہت سے ایکسپرٹیز ہیں. فری ڈسپینسری، میڈیکل اسٹور اور میڈیکل جو بینک، بلڈ بینک ہوتا ہے وہ لیبارٹریز ان کے پاس، ایمبولینس سروس ہے، کافی انہوں نے کام شام کیا. بہت ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، ادارے ہیں. بالکل. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے. بات یہ کرنے کو جو دہشت گرد تنظیمیں جو طالبان ہیں وہ تو ایک سینیٹر اٹھائیں گی یا سینیٹر کو دھمکی دیں گی کہ کسی بزنس مین کو 5 کروڑ روپے لے لیں گی، 10 کروڑ روپے لے لیں گی. لیکن یہ تو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کا تو فرق ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا، وہ انہوں نے بندہ ایک اٹھایا، 5 کروڑ منگیا، انہوں نے دے دیا 5 کروڑ کے پاس. اسی طرح کے اور ان کے دھندے ہیں، ایک بندہ ٹھیک ہے نا. اور ڈرگ ٹریڈ میں بھی ان کا کہیں نہ کہیں حصہ ہوگا. پھر انڈر ورلڈ کی جو اکانومی ہے اس میں بھی ان کا حصہ ہوگا. لیکن یہ تو آپ سے چندہ مانگ کے آپ پہ صرف کر رہے ہوتے ہیں نا امدادی کاموں میں. یہ جب اسٹیٹ مشینیں فیل ہو جاتی ہے تو یہ لوگ آئے تھے، تو آپ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھیں گے. فرق ہے. جس طرح اس کی آپ کو آڈٹ کی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی آپ آڈٹ نہیں کر سکتے. اس سے بھی آپ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ جو مسجد کی خاطر آپ نے چندہ لیا ہے یا یہ اس کا کوئی حساب کتاب ہے کہ کتنا آپ نے اکٹھا کیا، کہاں پہ آپ نے کتنا لگا دیا. کیونکہ وہی بندہ جو اس کو لیڈ کر رہا ہے وہ لاہور میں چوک میں نہیں بلکہ مینار پاکستان پہ کڑے ہو کے ایک پڑوسی ملک کے خلاف وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. وہی بندہ. تو دیکھیں آپ نے میرے خیال میں ہمیں کو للکارنا آپ کیا کہتے ہیں اچھی بات نہیں. دیکھیں ہماری جو ہے نا، ہم ایک سیولائز، میرے خیال میں ایک سیولائز ملک ہے پاکستان، اور ہمارے ڈیفنس فورسز ہیں جو کہ کوئی بھی پاکستان کو بری نظر سے دیکھے گا تو وہ ڈیفنس فورسز جو ہے جو اس ملک کے، میرے خیال میں پاکستان کی قوم کے جو ہے نا آنکھوں کے وہ ہے، اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے فورسز پہ. تو میرے خیال میں دے آر انف کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرے. باقی ہمارے کوئی میرے خیال میں ایکسپینشنسٹ پاکستان کے نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی بھی ملک کے. کہ آپ کے ایکسپینشنسٹ کے پوچھ لیں نا ان کا. برگیڈیئر صاحب آپ نے میں نے جو بات کی ہے کہ جو فلاحی ادارے بنے ہوئے تنظیموں کے، وہ کلعدم تنظیموں کی بات، جماعت الدعویٰ پاکستان میں وہ بین آؤٹ فٹ نہیں ہے. لیکن یہ ایسے لگتا ہے، اشتہار کی نظر سے لگتا ہے کہ آپ پہ اور میرے پہ جو اثر جائے گا ایک دن، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو چندہ دینے کا ایک سٹائل ہے، میرا ہاتھ کھلا ہے، تو یہ کھلا ہوا ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو جائے گا چندہ دیتے ہوئے. تو پھر یہ تو فلاحی کام جو وہ تو بند ہو جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جدھر ڈیمانڈ ہوگی نا ادھر سپلائی ضرور ہوگی. تو یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اس کے ڈیمانڈ کو بند کریں نا. ان کو پتا ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیتا ہوں 8-9 لاکھ روپے کی. مجھے نوٹس ایشو ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے پیسہ کدھر سے لے کے آئے جو آپ نے 8-9 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے. لیکن یہ لوگ کروڑوں روپے کا ان کا بجٹ ہوتا ہے مہینے کا. کروڑوں روپے کا میں آپ بتا رہا ہوں ان کا بجٹ ہے مہینے کا. ان سے کوئی ضرورت ہے کسی کے وہ کہ پوچھ سکے؟ اس حکومت میں اتنا عزم نہیں ہے کہ میں فیڈرل ٹیریٹری کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی پشاور کے اطراف کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں فیڈرل ٹیریٹری کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر لاؤڈ سپیکر مس یوز ہوتا ہے. کیا کسی نے اس کو روکا ہے؟ یہاں پر جو ہے نمبر پلیٹ غلط استعمال ہوتی ہے. کیا کسی نے کوئی گاڑی روکی ہے کسی پولیس والے نے کہ آپ یہ نمبر پلیٹ کون سی لے کے پھر رہے ہیں؟ یہ تو ساتھ ساتھ ہر جگہ پر ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو دیکھا جائے تو مجھے بھی کوئی نہیں روک رہا ہوتا. انہیں پتا ہے کہ اینکر جا رہا ہے، جرنلسٹ جا رہا ہے، میری گاڑی کا نمبر پلیٹ نہیں ہے. یہ تو ایک سوسائٹی کا ایک ڈیلیما بن چکا ہے. اس میں تو ہر سیگمنٹ آیا تھا نا. تو یہ بالکل، تو یہ عزم کریٹ کرنا پڑے گا. جو میں آپ کی طرف پہلے بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ جو یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں پاکستان میں، کوئی اس کا رول ہے کہ آپ چندہ کیسے اکٹھا کرتے ہیں. اس کے اوپر قانون ہے کہ آپ چندہ کس حالت میں اکٹھا کر سکتے ہیں. وہ قانون کیوں نہیں اپلائی ہو رہا ہے ان کے اوپر؟ یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ چندہ مت دیں؟ مطلب یہ خود کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں مسئلے کو. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں. یہ غلط بات ہے. برگیڈیئر صاحب کا پوائنٹ ہے بالکل. برگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ چندہ نہ دیں. پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ پہ مزید گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے حافظ عبد الرؤف نے، چیئرمین فلاح انسانیت فاؤنڈیشن جماعت الدعویٰ.
حافظ صاحب یہ بتائیے گا، اشتہار کے مابت میں بات کر رہا تھا تو مجھے ایک امپریشن مل رہا تھا کہ شاید جو آپ کا کام جو میں دیکھتا رہا ہوں، میرے پاس اس طرح کی انفارمیشن رہی ہے کہ جو قدرتی آفات ہوتے ہیں تو آپ اس میدان عمل میں سرگرم ہو جاتے ہیں جو ہی وہ قدرتی آفات کی نزول ہوتا ہے۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ جو اس کی زد میں کہیں آپ کا فلاح انسانیت فاؤنڈیشن تو نہیں آ جائے گا؟ ایسے جی کہ ابھی تک تو اشتہار تو ہم نے بھی دیکھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ ہم پاکستان میں رجسٹرڈ ادارہ ہیں اور ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہیں، جو ہم لیتے ہیں اس کی معلومات حکومت کو دیتے ہیں، ہماری رپورٹس پہنچتی ہیں اور میڈیا سے بھی ہم پوری طرح آگاہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ہم کام کر رہے ہیں اور پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں اس کام کی اجازت دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا نہ کوئی دہشت گردی سے تعلق ہے، نہ کوئی فرقہ واریت سے تعلق ہے۔ اس ملک کو ہم اپنے لیے سرمایہ سمجھتے ہیں اور اس کے کسی بھی نقصان کو ہم پاکستان کا نقصان سب سے بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں تو اللہ سے امید ہے کہ پہلے بھی کام کر رہے ہیں، اب بھی کام کریں گے اور ان جو بھی حافظ صاحب آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ جو آپ کو جو چندہ مل رہا ہے، آپ کو زکوٰۃ اور عطیات جو مل رہے ہیں وہ آپ کے ایک نیک کام کے لیے مل رہے ہیں کہ جو لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں جب وہ قدرتی آفات کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو آپ کو چندہ مل رہا ہے وہ کہیں اس کی رفتار کم نہ ہو جائے اور وہ لوگ تھوڑا سا اوائڈ کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ اپنی امدادی کاروائیاں کیسے جاری رکھ سکیں گے جبکہ چندے کی رفتار وہ نہ رہے؟ میں نے گزارش کی کہ میں نے سارا پڑھا ہے، میں جانتا ہوں، مگر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے جو ڈونر ہیں جو ہمارے ساتھ خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے سارے معاملات کو کلیئرلی جانتے ہیں، وہ ہمارے رابطے کے اندر ہیں اور ہم بینک کے تھرو ان سے پیسے لیتے ہیں۔ ہماری بینک کی اسٹیٹمنٹ حکومت کو جاتی ہے، ان کے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہیں، ہمارے رجسٹریشن مکمل موجود ہے۔ ہمارا کوئی کام تھرپارکر کا، بلوچستان کا، آئی ڈی پیز کا، زلزلے سیلابوں کا کسی سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ڈونرز بھی اس بات کو جانتے ہیں، حکومت بھی جانتی ہے، ادارے بھی جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ سارا کام یوں ہی چلے گا انشاءاللہ۔ حافظ رؤوف صاحب آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ حسن صاحب، یہ حافظ صاحب تو پر امید ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید لوگ ان کے اثر میں آ جائیں گے، اس اشتہار کے اثر میں آ جائیں گے تو شاید ہاتھ روک لیں گے۔ بریک سے پہلے ساتھ بریگیڈ صاحب سے نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چندہ مت دو، خود کچھ نہیں کر رہے، جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں، ان کی طرف اشارہ تھا بریگیڈ صاحب کا، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو لوگ لے رہے ہیں، ایک بندہ لے رہا ہے 100 بندے دے رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ 100 بندوں کے پیچھے پڑے، وہ ایک بندے کو آپ ٹارگٹ کریں اور اس سے کہہ دیں کہ اس کو جس طرح یہ جو فلاح انسانیت والے صاحب جو بتا رہے تھے، اگر اسی طرح کوئی ٹرانسپیرنٹ ہے، پبلک اسکروٹنی اس کی ہوتی ہے، وہ ٹیکس کے اس میں آ رہے ہیں تو لیکن بات ادھر یہ نہیں ہے۔ سر بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اداروں کے درمیان مسٹرسٹ اتنا ہے۔ اس طرح کوئی چند دنوں پہلے اسلام آباد پنڈی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بندہ جو کہ پولیس کو مطلوب ہے، ایک کالعدم تنظیم سے اس کا تعلق ہے، اس کی گاڑی میں پروہیبٹڈ بور ویپنز کے لوگ اس کے ساتھ ہے، پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ پولیس اتنی ڈری ہوئی ہے کیونکہ یہ بندہ تو پنڈی سے بلانگ کرتے ہیں، پنڈی میں اس کی موومنٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پنڈی کس کے کنٹرول میں، سب کو پتہ ہے۔ پرابلم یہ ادھر یہ ہے کہ پولیس اگر کسی بندے کو ہاتھ ڈالتی ہے تو یا حکومت کرتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہے کہ شاید یہ ہمارے سیکیورٹی، کیونکہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ چاہ رہے کہ ایک دفعہ پھر اسٹیٹ نے ہم لوگوں کو، عام لوگوں کو ولنریبل کر دیا، غیر محفوظ کر دیا، کہ وہ اسٹیپ آپ لیں جو ہمیں لینا چاہیے تھا۔ بریگیڈ صاحب آپ کے پوائنٹ پہ بات ہو رہی تھی، آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے نا کہ اسٹیٹ جس کو جو کام سونپا گیا، جو ذمہ داری اس کی ہے، وہ ذمہ داری نبھا نہیں رہی، وہ ایک مرتبہ پھر امید بھری نگاہوں سے ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہیں، عام لوگوں کی طرف دیکھیں کہ آپ یہ انیشیٹو لیں، لگتا ہے ایسا ایک دفعہ پھر وہ ہمیں ولنریبل کر دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، ہم ولنریبل ہوں گے۔ جو یہ بڑے سرمایہ دار ہیں، جو بڑے ان کے ڈونرز وغیرہ ہیں، یہ ضروری ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ والنٹری دے رہے ہیں، ان کی بڑی مجبوریاں ہیں کہ وہ ان کو دینی پڑتی ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ دیں تو اس کے ساتھ ایک انڈر دی لائن یا بٹوین دی لائنز ایک تھریٹ بھی آتا ہے، تو اس کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تو حکومت کا کام ہے، لیکن دوسری میں ڈسکریمنیشن بھی دیکھتا ہوں نا ستار صاحب، اگر میں اور آپ نے اس قسم کی آرگنائزیشن بنائی اور ہم نے اس طرح چندہ اکٹھا کرنے شروع کر دی اور ہم نے اس طرح فلاحی کام شروع کر دیے، تو مڈ نائٹ ناک آئے گا، رات کو کوئی آئے گا، ہم سے پوچھے گا بھائی آپ کون ہیں، کدھر سے پیسے لے رہے ہیں، باہر سے کتنا آ رہا ہے، ادھر سے کتنا آ رہا ہے، ان سے کوئی نہیں پوچھتا یہ۔ تو یہاں پر جب تک ان لوگوں کے پاس بندوق ہے، جب تک یہ بندوق اس کے ہاتھ سے نہیں نکالی جاتی تو پھر والنٹری بیسس پہ یہ کام کریں،
جب تک بندوق ان کے ساتھ ہے تو یہ پھر ایک انفیئر ایڈوانٹیج اس کے پاس ہے کہ وہ لوگوں سے ڈونیشن بھی لے سکتا ہے. آپ نے ابھی بات کی تھی دوران گفتگو آپ نے بات کی تھی کہ یو ٹرن لینا ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے, گاڑی جو کچھ بھی چیز ہے الٹ سکتی ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ کو یہ کرنا چاہیے, تو اسٹیٹ بھی یہ کرتے ہوئے ذرا وہ آہستہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھانا کسی بھی معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے, تو اس ایک معاملے میں بھی اسٹیٹ کو دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھانے چاہیے. میں تو یہی کہوں گا آپ کی بات سے میں لیکن نظر آنا چاہیے نا, مطلب ہے کہ وہ نظر آنا چاہیے نا, کہ مطلب ہے کہ جو یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں. میں تو آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے دھیرے دھیرے قدم اٹھانے شروع کیے ہیں, لیکن مجھے ابھی تک ان کا نہیں آیا یہ جو جب تک ان کا ہمیں زمین کے اوپر کوئی نظر نہیں آئے گا کہ زمین پہ انہوں نے کوئی ایکشن کیا ہے, تو پھر میں سمجھوں کہ دھیرے دھیرے کریں, بالکل دھیرے دھیرے کریں, ریولوشن لانے کی ضرورت نہیں ہے, آہستہ آہستہ چلے. ٹائم تو وقت شو کا ہمارا ختم ہوا, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, حسن آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات کی ناظرین, ہم نے 2 ایشوز پہ بات کی کہ ساتھ ہمسایہ ملک کے ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, انہوں نے کہا کہ یہ طالبان جو ہے نا ان کا کوئی کہنے کا مطلب یہی تھا, یہ ایگزیکٹلی وہ لفظ نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں, میں نے اس سے مطلب یہ لیا کہ جس کا ملک نہیں ہوتا, جس کی سرحد نہیں ہوتی, اس کی وفاداریاں بھی مشکوک کی ہوتی ہیں. ادھر والے زیادہ پیسے دے دیں گے ادھر چلے جائیں گے, انہوں نے زیادہ پیسے دے دیں ان کی طرف چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مسکول صاحب کا بھی ذکر کیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اشتہار میں ہمیں کہا جا رہا ہے, ہم سے بنتی گزارش کی جا رہی ہے کہ چندہ دیتے ہوئے احتیاط کیا کریں, زکوٰۃ دیتے ہوئے احتیاط کیا کریں ان تنظیموں کو جن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا پیسہ کہیں اور نہ صرف ہو جائے, کہیں اور بھی کیا صرف ہو جائے, آپ کے خلاف ہی نہ استعمال ہو جائے. گفتگو جاری رہتی ہے, اگر پروگرام کا وقت آگے ہوتا میں اس کے ساتھ اجازت لوں گا. کل تک کے لیے عبدالستار خان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.